رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں۔ اب وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ خواتین و حضرات، آج قصص الانبیاء میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تقریباً عراق میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد انسانوں کی طرف سے مابعوث کیا گیا تھا۔ عراق کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بت پرستی چھوڑنے کو کہا اور کفر اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا اور ان کو ایمان لانے کا کہا تو انہوں نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم پر ان قریب عذاب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قریب تم لوگوں پہ عذاب آئے گا۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ بولا نہیں، اس لیے یہ دیکھو کہ وہ رات کو اس شہر میں رہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر تو وہ رات کو شہر میں رہتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ شہر چھوڑ جاتے ہیں تو یقین کر لینا کہ عذاب ضرور آئے گا۔ اور پھر رات ہوئی اور رات کو دیکھتے دیکھتے لوگوں کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے گئے اور صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل نظر آنے لگے اور ہر طرف سے دھواں ہی دھواں پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کے جو شہر کے رہنے والے تھے وہ پریشان ہو گئے اور ان کو اس بات کا یقین ہو چلا کہ عذاب آنے والا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر حضرت یونس علیہ السلام نہ ملے کیونکہ وہ تو شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب شہر والوں کو بھی زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہوا کہ واقعی اللہ نے عذاب ہم پر نازل فرما دیا ہے، اور یہ سوچ کر وہ روتے روتے جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور بھاگ گئے اور سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اللہ سے اقرار کیا۔ سب کے سب توبہ میں ڈوب گئے، گریہ زاری میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، سچی توبہ کر کے عہد کرتے ہیں کہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں تیری توحید اور وحدانیت پر ایمان رکھیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جو اللہ کا پیغام لائے ہم اس کو سچے دل سے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خواتین و حضرات ان کی آہوزاری پر اور ان کی آہو پکار پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا۔ اب خواتین و حضرات، اس تمام واقعے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ واحد ایسی قوم ہے کہ جس پر عذاب اٹھا لیا گیا، یعنی اٹھایا گیا۔ اس کے بعد تمام لوگ شہر میں نہایت پرسکون انداز سے امن کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بیان کیا ہے۔ اب دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام جو گاؤں سے نکل کے شہر کی طرف روانہ ہوئے تو شہر کی طرف دریائے فرات کے کنارے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی عین درمیان میں جا کر رک گئی، جبکہ بعض روایات کے مطابق کشتی کو طوفان نے گھیر لیا۔ لوگوں کا خواتین و حضرات اس زمانے میں، ہم چونکہ اس زمانے کی بات کریں تو اس زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہوتا تو یہ صورتحال پیش آتی کہ کشتی سمندر کے بالکل عین درمیان میں آ کر ٹھہر جاتی۔ لہٰذا ان لوگوں نے قراندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں اللہ کا نبی جب پھنسے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ مچھلی نے آپ کو ساحل کے پاس چھوڑ دیا اور آپ کو ساحل کے پاس اگل دیا۔
آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ایک وہاں پہ پودا اگایا جس سے آپ کو سایہ بھی ملا اور کھانے کا اہتمام اور بندوبست بھی ہو گیا۔ جب آپ تندرست ہو گئے تو اپنی قوم کے پاس گئے اور دین کی رہنمائی فرمائی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تو سارے کے سارے لوگ ایمان لا چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو وقت مچھلی کے پیٹ میں خواتین حضرات گزارا، بعض لوگوں کے مطابق وہ 40 دن ہے، کچھ لوگوں کے مطابق 7 دن اور کچھ کے مطابق 3 دن۔ کچھ اہل علم کے مطابق یہ فقط ایک صبح سے شام کی بات ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں قیام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی والا کہا۔ خواتین و حضرات، میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارے لیے اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، یہ سیکھنے کو، یہ جاننے کو، یہ ماننے کو ملتا ہے کہ اللہ کی ذات کی رحمت اور اس کی رحمانیت سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنے مرضی گناہ کر لو، چاہے زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ ہی کیوں نہ بھر جائیں، لیکن اے میرے بندے، ایک دفعہ سچے دل سے اور اخلاص سے تیری آنکھوں سے 2 آنسو گرے تو میں رب کریم ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، میری مرضی کے بغیر کوئی مجھ سے سفارش بھی نہیں کر سکتا، تو سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لے، تیرے گناہ ایسے معاف کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا کر سکیں، دوسروں کے لیے بھلا سوچ سکیں، تاکہ ہمارا بھلا ہو سکے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔